یہ حدیث میں نے پہلی دفعہ پڑھی تھی نا، تو میں 16-17 سال کا پڑھی کیا تھی، پڑھائی گئی تھی، پڑھائی کیا گئی تھی، سکھائی گئی تھی۔ میرے عرب کے ایک استاد تھے، وہ عربی اور انگریزی دونوں کے ماہر تھے، تو انہوں نے جس طریقے سے اس حدیث کا ترجمہ کیا تھا، میری نا اصل میں طبیعت بہتر نہیں ہے، تو میں ذرا ہلتا جلتا رہوں گا، کیونکہ میرے ایک جگہ کھڑا ہونے کے حالات نہیں ہیں، تو معذرت چاہتا ہوں۔ مائکرو فون ہے اس وقت آڈینس میں؟ آپ لوگوں کے پاس مائکرو فون ہے؟ اس طرح کا ایک مائک ہے؟ یا میں نے نا کچھ بات چیت کرنی ہے آپ لوگوں سے، کیونکہ جب اسلام کی بات آتی ہے نا، تو گن کے 50 بندہ حاضر ہوتا ہے۔ لگتا ایسے ہی ہے کہ یہی ہے غربا۔ غربا کا جو لفظ ہے نا، لگتا ایسے ہی ہے کہ باقی کی عوام اس وقت کانسرٹ ڈانس اور فلمیں دیکھ رہی ہے، تو غربا ادھر آ گئے۔ ہاں، ایک بس ایک اس طرف دے دیجیے، ایک اس طرف۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ معاملہ جو میرے پہ گزرا تھا جب یہ حدیث میں نے پہلی دفعہ سیکھی تھی۔ میں نے جب نفسیات کی پوری کتابیں غوطہ لگایا تھا، تو تب مجھے نظر آ گیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے نفسیات کے اوپر اتنا کام کیا تھا صحابہ کی۔ میں ابھی آپ کو نشانیاں بھی بتاتا ہوں، ثبوت بھی دیتا ہوں۔ آپ لوگ سب ڈاکٹر بن رہے ہیں، زیادہ تر لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں، کچھ تو بن رہے ہوں گے۔ You guys represent 1% of this country and maybe 2% of the planet. زیادہ تر لوگ آپ کو ایسے دیکھیں گے، میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور غربا کو جو نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا نا، لوگ ایسے دیکھیں گے۔ میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، مجھے یہ حدیث سناتے وقت میرے استاد نے کہا، رو رہے تھے، خدا کی قسم یہ حدیث، میرے استاد کی بات بتا رہا ہوں، خوشخبری نہیں ہے، تنبیہ ہے، وعید ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں کیسے، کامن سینس کے انسٹرومنٹس۔ آپ میں سے صرف کچھ لوگ ہیں جو اس ہال سے باہر جا سکیں گے، باقی سب لوگ مر جائیں گے۔ یہ خوشخبری ہے۔ اس طرح مجھے سکھائی گئی تھی حدیث۔ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کے بارے میں، جب آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں تعارف کرایا تھا، تو کیا کرایا؟ دائیں طرف دیکھ، ایک بندہ، بائیں طرف دیکھ 999 بندے، پوری اولاد۔ یا اللہ، یہ دائیں طرف والے کون؟ یہ ہیں جنتی، اور یہ بائیں طرف والے، یہ تیرے اولاد جو کہ جہنم میں۔ یہ خوشخبری تو نہیں ہے؟ غور سے سمجھیں اس بات کو۔ پہلے میں تشخیص کر دوں نفسیات کی، مسئلے کی، پھر میں آپ کو حل بتاتا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا نا، جب یہ حدیث میرے تک میرے لیپ ٹاپ میں پاپ اپ ہوئی تھی نا شفا کی طرف سے، تو میں دنگ رہ گیا تھا۔ I was happy, I swear, I was happy کہ اچھا اصلی بات کرنے لگے، ریلی اصلی بات کرنے لگے ہم پاکستان میں۔ ڈاکٹرز hierarchy of competence کی پیک پہ آ کے they're gonna talk about the real thing۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ تربیت، اس کی مثال آپ کو دے کے بھی بتاؤں گا، آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں۔ بہت ضروری ہے کہ آپ سمجھ آ جائیں۔ جب آپ کو پتا ہو کہ کچھ ہی لوگ بچیں گے، آدم علیہ السلام کو بتا دیا، نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے جب یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ جہنم میں جانے والوں کی شرح، صحابہ رو رہے تھے اور بار بار التجا کرتے، یا رسول اللہ ہمارا کیا ہو؟ نبی اسلام نے اس کا گنجائش ایک بتائی تھی کہ زیادہ تر لوگ جو جہنمی ہیں، یہ 999 والے، یہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں، مگر کہیں سے یہ خوشخبری نہیں دی کہ زیادہ تر لوگ آپ میں سے ہوں گے، جنتیوں میں سے۔ نبی اسلام کی اس ہولسٹک اپروچ کو غور سے سمجھیں، اب اس حدیث کا آپ کو مطلب سمجھ آئے گا۔ حدیث آدھا، بدأ الاسلام غربا،
کس سے ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ صحابہ سے. اور سے سمجھیں اس بات کو. کیا اس وقت گلوبل پرسپیکٹو دے رہے ہیں نبی علیہ السلام یا پھر ابو بکر صدیق اور علی بن ابی طالب سے ارشاد فرمایا؟ کیا یہ گلوبل پرسپیکٹو نہیں ہے؟ آف کورس اسلام کا لفظ لگ گیا ہے, شروعات کا لفظ لگ گیا, ایک دم بات گلوبل ہو گئی ہے. تو کس کے لیے اسٹرینج ہے کہ جب اسلام سٹارٹ ہوا تھا تو عجیب و غریب سی بات تھی. عجیب و غریب کیوں تھی اسلام؟ دو طرح کے اسپیکرز ملیں گے آپ کو پوری دنیا میں 2 طرح کے اسپیکرز. ابھی بتا رہا ہوں آپ کو, اور سمجھ لیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اور سمجھ لیں, پہچانیں ان سب کو. ایک وہ ہیں جو اسپرچویلٹی کی تصویر آپ کے سامنے لکھے ہیں. اسپرچویلٹی, اس کے اندر مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی. اسپرچویلٹی کی تصویر کھینچتے ہیں آپ سب. ہمیں چاہیے اسپرچویلٹی. ایسے خوبصورت الفاظ کا چناؤ کرنے والے غیر مسلم دہریے بھی ہیں جو اسپرچویلٹی کی بات کریں گے. میں نے جب یہ تزکیہ نفس والے اسپیکرز کو سنا نا, تزکیہ نفس والے, زیادہ تر کلرکس, میں چونکہ امریکہ کینیڈا میں پلا بڑا تھا تو میں سوچتا تھا کہ اچھی بات کر رہا ہے, مگر جس منزل تک آپ پہنچا رہے ہیں وہ والی منزل پہ تو بدھا نے بھی پہنچایا ہے. اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ پھر کیا مسئلہ ہے بدھزم کی اسپرچویلٹی میں اور آپ کے تزکیہ نفس میں؟ اپنی ایک کونا ملوں میں دنیا کا, اور اس میں اللہ کے ساتھ اپنا اللہ کا عرفان معرفت سیڑھیاں لگاؤں اللہ کی طرف. سو اگر میں اسپرچویلٹی کی اور تزکیہ نفس کی گیم کھیلوں گا نا تو زیادہ تر لوگ دنیا کے, زیادہ تر ہندو بھی, بدھ مت کے پجاری بھی, زین کے فالوور بھی, ڈالائی لاما بھی, بلینئرز بھی اور غریب ریڈی والے بھی اسپرچویلٹی کی گیم کھیل رہے ہیں. ان ادر ورڈز the game of numbers is against the غربا. تو غربا تو نہیں ہو سکتے اسپرچویلٹی والے, تزکیہ نفس والے غربا نہیں ہو سکتے. It has not remained strange anymore. یہ عجیب بات رہی نہیں ہے. اگر تھی بھی کبھی تو کبھی بھی نہیں تھی. ابھی ثبوت دے دیتا ہوں. 5 وقت نماز پڑھ لیا کریں, حج کیا کریں, زکوٰۃ دیا کریں. یہ اسلام کے رکن ہیں. یس. تو یہودی کیوں پھر مسجد اقصیٰ کے اوپر حج کرنے آتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں؟ اسلام did not become strange because یہ 5-6 ارکان جو ہمیں یاد کرائے جاتے ہیں. حج نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی ہوتا تھا, پتہ ہے نا آپ کو. تو حج کرنے سے تو غربا نہیں ہونے والے ہم. ایسا کیا کیا صحابہ نے جو غربا ہو گئے؟ سوچیں نا صحیح. کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اس سے تو کوئی غربا نہیں ہونے والا. جب نبی علیہ السلام نے یہ ہولسٹک اپروچ میں سائیکالوجی آف دا مین, انڈیویجول, فرد کو ایڈریس کیا نبی علیہ السلام, اور بہت ضروری آگے کے 2 سیغے لگے نبی علیہ السلام کی حدیث میں, یاد رکھیے گا. ابھی بتاتا ہوں حدیث, 3 حصے نا حدیث کے. جو دوسرا حصہ ہے نا, دیٹس کالڈ دا ریکوائل. ریکوائل سائیکالوجی میں ایک خاص ٹرمینالوجی ہے, وہ ویلیڈیٹ اور سینٹیفائی کرتی ہے دا اوریجنیشن آف دا سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ, جو کہ پچھلی فریز میں بولا گیا. اس لیے آپ کو مائک دیا ہے تاکہ میں سمجھ لوں کہ آپ کو سمجھ بھی آئیے کہ نہیں. مسئلہ بتاتا ہوں آپ کو. 99.9% جتنے بھی اسلام کے داعی ہیں وہ والی بات نہیں کر رہے جس سے کہ مسلمان غربا میں ٹرانسفر ہو جائے. وہ مسلمانوں کو عمومی عوام ہرڈ سائیکالوجی میں داخل کری جا رہے, کرتے رہیں گے, اس سے تکلیف نہیں ہوتی. ظاہر ہے فطری نفسیات کا تقاضا ہے ہماری کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو کہ عجیب لگے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہارمنی پرنسپل.
دور کہاں جا رہے ہیں؟ میں ابھی بھی ادھر اسلام آباد میں شفا میں بیٹھ کے بھی کچھ ایسی باتیں نہیں کر سکتا جو پولیٹیکلی انکریکٹ ہوں. یس وی آل نو دیٹ. تو کدھر آ کے اسلام کو کمپرومائز سٹیٹس پہ لے آؤں اور کدھر آ کے میں اپنی اسٹیچر کو اوپر کر دوں؟ ہم سب کو پتا ہوتا ہے اس بات کا. صحابہ کو بھی پتا تھا, کفار کو بھی پتا تھا, پیگنز کو بھی پتا تھا, یہودیوں کو بھی پتا تھا. صحابی کا ایٹیچیوڈ اگر آپ نے سمجھنا ہے نا تو آپ کو پتا چلے گا وہ یہاں پہ کمپرومائز نہیں کرتا تھا. اس لیے سب لوگ صحابہ کو اپنے اپنے علاقوں کی لیڈرشپ بھی دیتے تھے. میثاق مدینہ ہوا ہے تو یہودی تو نبی علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے. سوچیں تو صحیح, لوکل مدینے کے جو کہ عقبہ کے صحابی نہیں تھے وہ تو نہیں نبی علیہ السلام کو نبی مانتے تھے. صرف انصار نبی علیہ السلام کو نبی مان رہے تھے اور ابھی بھی دعوت اسٹیڈیلی اپ دا ہل چل رہی تھی. لٹرلی انہوں نے یہ کیسے, نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنے گا. خود سوچیں, ایک امیگرینٹ آپ کے علاقے میں آئے, آپ کے علاقے میں امیگرینٹ آئے جس کو آپ وہ والا سٹیٹس نہیں دیتے جو اس کے فالوور دیتے ہیں, اور وہ آگے کہے کوئی ایسا لا نہیں بنے گا جس میں میرے سائن نہیں ہوں گے. ڈو یو ناٹ تھنک اٹس ویئرڈ؟ لوکل وہاں کے چودھری, وہاں کے مجلس شورا, وہاں کے دائی, وہاں کے اسپرچل لیڈر وہ کیسے کہہ رہے تھے کہ ہاں واقعی ٹھیک ہے محمد کے سائن ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. بیکاز the attitude of the Muslim at that time of immigration was a totally different ball game. Compromising psychology تھی نہیں. یہ بیسک ہے سائیکالوجی میں, بیسک انگلش والا بیسک نہیں ہے. بیسک کا مطلب ہے ڈاؤن ٹو دا برین, ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم میں جا کے لگتی ہے یہ بات, روٹ سے نکل رہی ہے بات کہ یہ بندہ اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اگر کوئی بھی کمپرومائز کرے تو یہ لیڈرشپ کے قابل نہیں ہے. ہم ساری عمر اس بندے کو لیڈرشپ دیتے رہے ہیں جس کا ایٹیٹیوڈ assertive, نان کمپرومائزنگ رہا ہے. آپ پی ٹی آئی والوں سے پوچھ رہے تھے عمران خان کے بارے میں یہ والا تمغہ لگائیں گے, مسلم لیگیوں سے پوچھیں گے تو نواز شریف کا لگائیں گے, ایم کیو ایم سے پوچھیں گے تو الطاف حسین کا لگائیں گے, ساؤتھ افریقن سے پوچھیں گے تو مینڈیلا کے لیے لگائیں گے. کیا لگائیں گے؟ یہی تمغہ لگائیں گے کہ دس مین ڈڈ ناٹ, یہ کمپرومائز نہیں کرتا. جس کو وہ حق سمجھتا ہے وہ کھل کے بیان کرتا ہے, چاہے سامنے فرعون کھڑا ہو چاہے وہ ریڈی والا کھڑا ہو. اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نا, میں بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے. ابھی میں نے مسئلہ کھولا نہیں, ابھی میں ایپیڈرمل انسیجن کی ہے. ابھی چلتے ہیں ذرا لوور لیئر کے اوپر, 1 منٹ میں ہو جائے گی, فکر نہیں کریں. اگر حج, روزہ, زکوٰۃ, نماز پہلے ہی ہو رہا تھا, میں نے یہ حدیث کا ترجمہ پاکستان میں پڑھا ہے نا, 1 دفعہ نہیں کم از کم 50 دفعہ سنا ہے, جمعہ خطبوں میں بھی اور ٹیکنیکل دروس کے اندر بھی, کہ اسلام غرباء کے پاس تھا. اور وہ حدیث کے سناتے کہ نبی علیہ السلام نے جب کعبے میں نماز پڑھی تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ عجیب غریب حرکتیں کر رہا ہے, تو اسلام یہاں سے غریب ہو گیا. کیا انہوں نے یہودی نہیں دیکھے ہوئے تھے؟ نبی علیہ السلام نے وہ 4 قبیلوں کے لیے حدیث بتائی ہے کہ ان 4 قبیلوں کے لیے جو غرباء ہے, نہیں یہ پوری دنیا کے لیے ایک سٹیٹمنٹ ہے. یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے, آپ کے بچوں کا مسئلہ ہے, خدا کی قسم آپ کے بچوں کا مسئلہ ہے, اسپیشلی آپ کے بچوں کا, کیونکہ آپ لوگ ڈاکٹر بننے والے ہیں. somehow the whole rest of the people are going to follow subconsciously what you are going to be doing subconsciously. کانشیسلی تو آپ اور میں کچھ کر ہی نہیں رہے. مسئلہ بہت بڑا یہ ہے, بہت ہی بڑا مسئلہ, کہ گلوبل کنسنسس ہرڈ سائیکالوجی کو انووک کرتا ہے ہر دفعہ. جو گلوبل کنسنسس ہوگا, جو نارمز ہوں گے, ہم اس کو رول آف دا گیم سمجھ کے وہی فالو کریں گے. نانی اپنی نواسی کی سائیکالوجی ڈیفائن کر رہی تھی, ابھی بیٹی کی شادی بھی نہیں ہوئی ہوتی, تو وہ غرباء تو نہیں ہو سکتی نا. پھر وہ تو وہی چیز فالو کر رہی ہے جو پہلے ہارمنی پرنسپل میں فالو ہوتا آ رہا ہے. اور جب ہارمنی پرنسپل ٹریگر ہو جاتا ہے
تو آپ غربا نہیں رہتے، پھر عجیب نہیں رہتے، آپ پھر نارمل ہو جاتے، نارمل. اور ہم ساری عمر تک وہ دو کرتے رہیں گے. یاد رکھیے گا، یہ بیسک نفسیات ہیں کہ ہم کراؤڈ میں نارمل لگیں. مجھے نا ایک حجابن لڑکی آئی، نقاب کیا ہوا، لاہور میں سچن ہو رہا تھا. اینڈ شی سیڈ سر حجاب جو ہے نا نقاب اس وقت غربا کی نشانی ہے. سر بیٹا نہیں، بالکل بھی نہیں، اتنا نہیں ہے چھوٹا سا اسلام. کام کیا کیا تو نے؟ اسلام از اے ورب. اپنے آپ کو چھپانا اسلام نہیں ہے. نقاب بیسک میرٹ ہے. سفید کپڑے نہیں پہنوں گا تو کرکٹ کے گراؤنڈ میں نہیں مجھے جانے دیں گے. اصل میں کھیلنا ہے مقصد. فٹ بال دیکھتے ہیں سارے یقیناً، کیونکہ وہ غربا نہیں ہے نا. It's not strange to be a football fan. I'll give you something to think about, especially the girls. فٹ بال کی جب ٹیم فیفا ارینج کرتی ہے نا فٹ بال کا میچ، یس فیفا کا پتہ نا آپ کو، دا فٹ بال فیڈریشن جو ہے، وہ اگر ارینج نہیں کرے گی تو آرسنل اور مین یو کا میچ نہیں ہوگا. یس اب فیفا نے ایک فٹ بال کا ورلڈ کپ ارینج کیا ہوا ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں اور آپ غربا بننے سے بچنے کے لیے ہماری جبلت کے تقاضے ہیں کہ ہم غربا نہ ہو جائیں. اس جبلت سے لڑ کے غربا ہونا پڑے گا. خدا کی قسم خون نکلے گا، جان جائے گی. غربا از اے ویری بگ ورڈ. I'll tell you how. اب فیفا نے جب ایک ٹیم کو آرسنل کی رجسٹری میں ڈال دیا ہے تو اس ٹیم کے اندر نام بھی ہوں گے، یس ان کو جرسی بھی ملے گی، یس. مگر فٹ بال کی گیم کے اندر تو آرسنل کا مین یو سے میچ ہو رہا ہوتا ہے تو 50,000 بندوں نے آرسنل کی شرٹ پہنی ہوتی ہے، اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہے نا. تو کیا وہ آرسنل میں نہیں ہوتے؟ کیا وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہے نا؟ یا نہیں ہے؟ نہیں ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں ان کو؟ ہم فینس بولتے ہیں، فینس. سارا حلیہ میرا آرسنل والا، مگر فیفا کہے بیٹا نہیں، تو گراؤنڈ میں نہ انٹر ہو جائے. We don't recognize you as a player. Yes. یہ ہے وہ حجاب کی سامنے اوقات میں آ گئی کہ تم نے آرسنل کی شرٹ پہن لی، اسلام کے کپڑے پہن کے آ گئے اور کہہ رہے ہو کہ علی بن ابی طالب، فاطمہ علیہ السلام. ریلی؟ یہ اسلام میں تالی منع ہے. یہ تالی بجانا بھی غربا نہیں ہے. اوکے، یہ ریا ہے. سوچیں اندر سے سوچیں غربا کیا ہوتا ہے. نفسیات پکڑ لیں، میرا کام ہو گیا. کروڑوں دین کے درس سال میں ہوتے ہیں پوری دنیا میں، ایک بھی غریب نہیں پیدا ہو رہا اس میں. لوگوں کو عمومی مومنٹم میں ڈال کے خوش کر جا رہے ہیں نشے کی گولی دے کے، تاکہ ہر ایک کو تزکیہ ہو جائے کہ اور سیٹسفیکشن ہو جائے کہ ہاں سب کچھ ٹھیک بھی کروں گا اور جنت میں بھی جاؤں گا. سوری، 500 سال پہلے تک بھی یہ ایکسکیوز ویلڈ نہیں رہی تھی. کسی وجہ سے 500 سال بولا ہے. جو حالات دنیا کے ہو گئے تھے نا 500 سال پہلے، یہ ایکسکیوز ویلڈ نہیں رہی تھی. اس وقت کے بھی انٹلیکچوئل مسلم نے کہہ دیا تھا کہ اب نہیں، کیونکہ حدیث کی ایکسپلینیشن پوری طرح پڑھیں، اور یہ حدیث کئی طرقوں سے آئی ہوئی ہے. حدیث پوری ایسے بھی بیان ہوئی ہے کہ اسلام ابتدا غربا سے ہوا تھا. عجیب ابتدا چیز، عجیب لوگوں نے ابتدا کی تھی. لوگوں نے کہا تھا عجیب چیز لے کے آ گئے، اور پھر یہ گھر گھر تک عمومی بن جائے گا، اور پھر واپس اللہ اس کو عجیب کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان غربا، ان عجیب لوگوں کے تھرو فتح عطا کریں. یہ ہے پورا کا پورا متن. وہ دور گزر چکا ہے کہ جس میں گھر گھر میں اسلام تھا. جب ٹونیزیا میں بھی عربی بولنا شروع ہو گئے تھے بچے، صومالیہ بھی عربی بولتے ہیں، گھر گھر میں اسلام تھا. اب میں اور آپ انگلش بولتے ہیں. واقعی آرسنل اور مینچسٹر یونائٹڈ کا پتہ ہے ہمیں، ہمارے گھر میں جرسیز پڑی ہوئی ہیں. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس انالوجی کو اپنے اندر سرائیت کرائیں کہ اگر میں نے آرسنل کی جرسی پہن لی ہے
تو میں آرسنل کا پارٹ نہیں بنا. تو علی بن ابی طالب اور عمر بن خطاب کے نام جپنے سے میں اسلام کا حصے دار نہیں بنوں گا. میں فین آف علی بن ابی طالب ہوں. میں فین آف عمر بن خطاب ہوں. میں علی بن ابی طالب کا 1% بھی حصہ نہیں ہوں.